السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنی ما جہلت وذکرنی ما نسیت۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، گزشتہ جمعہ میں ہم نے صحت کے عنوان پر بیان کیا تھا کہ صحت کے لیے 6 راز بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 صبح کی دھوپ، نمبر 2 صاف پانی، نمبر 3 صاف ہوا، نمبر 4 اچھا کھانا، نمبر 5 رات کو جلدی سونا، اور نمبر 6 جسمانی ورزش کرنا۔ صحت کے عنوان پر ان 6 ٹاپک پر گزشتہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بڑی بڑی لا علاج بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کے جمعہ میں ایک بہت اہم عنوان پر بیان کرنا ہے کہ جس کا ہم میں سے ہر ایک کوئی شکار ہے۔ آج کے جمعہ کا بیان ہے غصہ۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے، ہماری طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے، ہر ایک انسان کے، جب اس کی چاہت کے مطابق وہ کام نہ ہو تو ہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمہ میں غصے کی 4 حالتیں بیان کی۔ سائنس کا اگر ہم مطالعہ کریں، سائنس کو اگر ہم پڑھیں تو میڈیکل ریسرچ یہ کہتا ہے کہ جو آدمی غصے کا زیادہ شکار ہوگا وہ بی پی کا پیشنٹ ہوگا، دماغی مریض ہوگا، یا اس کو پیرالائز کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، یا اس کو ہائی لیول کی شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ سائنس یہ کہہ رہا۔ قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے اس کا علاج بتلایا۔ 1400 سال پہلے غصے کی 4 قسم کو بیان کیا۔ نمبر 1، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا۔ نمبر 1، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تعریف والے بھی نہیں ہیں اور برائی والے بھی نہیں ہیں، نہ ان کی تعریف کی جا سکتی، نہ ان کو برا کہا جا سکتا۔ نمبر 2، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں بہت دیر کے بعد غصہ آتا ہے اور بہت دیر کے بعد جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی لوگ نہ تعریف کے لائق ہیں نہ برائی کے لائق ہے۔ پھر تیسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بہترین ہے وہ لوگ جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے
اور جلدی چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور چوتھی قسم آپ نے فرمائی بدترین ہے وہ لوگ جنہیں بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت دیر کے بعد جاتا ہے۔ یہ غصے کی 4 حالتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ان چاروں قسموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک قسم ہم میں سے ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ انسان ہے، ہم میں سے ہر کوئی انسان ہے، خطا کا، غلطیوں کا پتلا ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتلایا۔ ہم گھروں میں دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، بڑھاپے میں تو چلو ایک عمر ہوتی ہے، اس وقت تو شریعت نے بڑھاپے کا لحاظ کیا، لیکن آج ہمارے گھروں کا اگر ہم ماحول دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے بہت گرم، ہم بولتے نہیں نزدیک مت جاؤ بہت گرم ہے، جوان بچے، اگر گھر میں کھانا ان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف بن جائے، ہمارے اپنے مسلمان گھروں کی بات، پلیٹ ہٹا دیتے ہیں، غصہ ہے، کھانا نہیں کھاتے، جوان بچیاں، جوان بچے، کئی دن ہو جاتے، وہ جوان بچہ ہے، والد ڈرتے ہیں، نہیں بابا میرے بچے کے سامنے کچھ مت بولو بہت غصے والا ہے، میری بیٹی کے سامنے مت بولو بہت غصے والا۔ یہ بہت بڑی ڈر کی بات ہے۔ جس دن ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارے والد ہمارے غصے سے ڈرتے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ لکھ لیں۔ جس دن ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ میرے والد میرے غصے سے ڈرتے ہیں، میری والدہ میرے غصے سے ڈرتی ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے ماں باپ کی جو دعائیں لکھی گئے اس کو پردہ نہیں ہے۔ ہر گناہ کی سزا آخرت میں ہے، ہر گناہ کا پوچھ قبر میں ہے، ہر چیزوں کا سوال میدان حشر میں ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ پر غصہ، ماں باپ پر اپنے رعب ڈال کر ان کو ڈرا کر اپنی ہر بات کے لیے ان کو منوا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دنیا میں رکھی، یہ سزا آخرت میں نہیں ہے، اس کی سزا دنیا میں ملے گی۔ اسپتالوں کا اگر سروے کرے، ہاسپٹل کا اگر جائزہ لے، عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی جمعہ میں عیادت کے فضائل کے اوپر بیان کیا جائے گا، آج اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن اگر آپ ہاسپٹل میں چلے جائے، اسپتالوں میں چلے جائے، مریضوں کو دیکھنے کا، جانے کا مجھے موقع بھی ملتا ہے، اکثر مریض وہاں ایسے ملیں گے جن کی ساری رپورٹ نارمل ہے، ساری رپورٹ نارمل ہے، پھر بھی کھا نہیں سکتے، پانی نہیں پی سکتے، کچھ کھا لیے تو فوراً الٹیاں ہو جائے گی، ڈاکٹر خود پریشان ہے کہ بیماری تو کچھ نہیں، ہو کیا رہا، مریض ہے۔ جب ان سے بات کی جائے، ان سے ملا جائے، ان کی عیادت کی جائے، اور ان کو اگر ایک بات کی تلقین کی جائے، آپ کے ماں باپ حیات ہیں؟ جی ہاں حیات ہے، والد بھی حیات ہے، والدہ بھی۔ ایک مرتبہ اس بیماری کی حالت میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو، تو تجربہ اس بات کا گواہ ہے اور شاہد ہے، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی آپریشن کے اور بغیر کسی دوائی کے ان بچوں کو شفا دے دی۔ یہ ماں باپ ہے کہ جانے انجانے میں، بھول سے، جان بوجھ کر، اپنی بالغ ہونے سے لے کر موجودہ عمر تک زندگی میں اگر ہماری ذات سے
ہمارے ماں باپ کو کوئی ٹھیس پہنچی ہو، قرآن نے ہر ایک جوان کو ماں باپ سے بات کرنے کا ایک طریقہ دیا، ماں باپ سے بات کرنے کا الفاظ کی ایک لمٹ دی، ایک والیوم بتائی کہ اپنے ماں باپ سے کتنے اونچے الفاظ میں بات کرے، اپنے ماں باپ سے کتنے نیچے الفاظ میں بات کرے، اپنے والد کے سامنے اپنی آواز کو کتنا بلند کرے۔ قرآن نے بہترین انداز میں ہم میں سے ہر ایک بیٹے سے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہر ایک اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کا طریقہ بتلایا کہ روزانہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے 5 وقت نماز پڑھ کر، اور ماں باپ کا شکر ادا کیا جاتا ہے 5 وقت نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کر کے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کا طریقہ بتلایا کہ اس طریقے سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک والد ہے، اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اولاد دی ہے، اولاد کو پالنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا آسان کام ہے؟ بہت مشکل۔ ان کی تربیت پر نگرانی کرنا، توجہ کرنا، باریک سے باریک باتوں پر توجہ دینا، اولاد کی تربیت، تعلیم اور پرورش پر توجہ دینا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ ذرا سی اگر اولاد کی طرف سے بے توجہی برتی گئی اور بچوں پر دھیان نہیں دیا گیا، بچے بگڑ جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ کتنے ماں باپ ہم میں سے ایسے ہیں بچوں کی طرف توجہ نہیں دی، بچوں کو نماز بھی نہیں آتی، بچوں کا قاعدہ بھی ختم نہیں ہوا، 30 سال عمر ہو گئی اب تک قرآن ختم نہیں ہوا، 40 سال کی عمر ہوئی اب تک قرآن نہیں پڑھا۔ یہ اولاد سے بے توجہی، یہ اولاد سے بے ترتیبی، یہ اولاد کی نگرانی نہ کرنا، بچے بہک جائیں گے۔ اور اگر انہیں نماز نہ معلوم ہو، قرآن نہ معلوم ہو، ان بچوں کا دل، اسلام نے اس بات کو مسلم کر دیا، جو بچے نماز کو نہیں جانتے، جو بچے قرآن کو نہیں جانتے، جو بچے دین کو نہیں جانتے، جو بچے اللہ اور رسول کو نہیں جانتے، ان بچوں کا دل موت کی آخری سانس تک کبھی نرم نہیں ہو سکتا، ان کا دل ہمیشہ سخت رہے گا۔ پھر انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کون ماں کون باپ، انہیں غرور ہوگا اپنی ڈگری کا، انہیں گھمنڈ ہوگا اپنے کوالیفیکیشن کا، انہیں اس بات کا فخر ہوگا میں صلاحیت مند ہوں، کوالیفائڈ ہوں، ویل ایجوکیٹڈ ہوں، لیکن اس کو نماز نہیں، قرآن نہیں، دین نہیں، اللہ نہیں، رسول نہیں، یہ ساری تعلیمات سے اگر وہ بچہ محروم رہا، وہ ماں باپ کی قدردانی نہیں کرے گا، وہ مرتے دم تک اس کا دل سخت رہے گا، اور جو نماز کو جانے گا، قرآن کو جاگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں 15ویں پارے میں وَلْيَتَلَطَّفْ ایک حروف آتا ہے سورہ کہف میں، جو عام لائن سے تھوڑا موٹا کر کے لکھا جاتا ہے، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا سینٹنس میں، وہ قرآن کا درمیانی حصہ ہے، وہاں آنے کے بعد قرآن آدھا ہو جاتا، درمیانی حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے وَلْيَتَلَطَّفْ کا جو ترجمہ لکھا ہے نرمی، کیا لکھا ہے؟ نرمی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم فرمایا، فرعون کون تھا؟ جس نے خدائی دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، میری عبادت کی جائے، مجھے سجدہ کیے جائیں، اور میں ہی بارش کا برسانے والا، میں ہی زمین سے غلہ اگانے والا، میں ہی اولاد دینے والا، بلکہ ہر ایک سجدہ میرے لیے ہو، اور جو بھی میرے خلاف جائے گا اس کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیج رہے،
اور اس احکام کے ساتھ بھیجے وَلْيَتَلَطَّفْ، اے موسیٰ فرعون کے پاس جانا، اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ایک نبی کو، ایک پیغمبر کو، کس کے لیے حکم فرمائے؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے بارے میں حکم دے کر اللہ تعالیٰ کہے وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرنا، اپنی بات میں نرمی رکھنا، اپنے لہجے کو سخت نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ نرمی سے بات کرنے کے بعد اس کے دل میں وہ بات آ جائے۔ غصے کا لفظ استعمال نہیں کیا، غصے کی حالت میں جاؤ مت کہا، غصے سے اس کے اوپر جا کر سوار ہو جاؤ مت کہا، نہیں کہا نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، اپنے لہجے کے اندر نرمی لے آؤ، سختی سے بات نہ کرنا۔ نرمی سے بات کرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ بات اس کے دل میں آ جائے۔ اسلام نے ہر لمحہ قدم قدم پر اپنی امت کی رہنمائی میں یہ بات کہی ہے کہ غصہ مت ہونا، کبھی غصہ نہیں کرنا۔ غصے کا نقصان بھی بتایا اور غصے کا علاج بھی بتایا۔ بتانے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 لوگ بتلائے۔ نمبر 1، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ قابل کے تعریف ہیں، ان کی نہ تعریف کی جا سکتی ہے نہ برائی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور بہت دیر کے بعد جاتا ہے، یہ بھی لوگ تعریف کے قابل نہیں اور برائی کے بھی قابل نہیں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہے وہ لوگ جنہیں بہت دیر کے بعد غصہ آئے اور بہت جلدی چلا جائے، بہترین ہے وہ لوگ۔ اور کہاں بدترین ہے وہ لوگ؟ چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ لوگ جنہیں بہت جلدی غصہ آئے، بہت دیر کے بعد جائے۔ پھر آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج بتلایا، غصے کا علاج بتلایا، غصے کو بیماری بتائی، غصے سے نقصانات بتایا۔ غصے میں ہمیشہ انسان ذلیل ہوگا، غصے سے ہمیشہ انسان رسوا ہوگا، غصے سے ہمیشہ انسان کسی چیزوں کا نقصان کرے گا، غصے میں ہمیشہ انسان سب سے پہلے اللہ کی جو کروڑوں روپے کی دولت ہے اپنی صحت اس کا نقصان کرے گا۔ غصہ ہوگا بی پی بڑھ جائے گا، غصہ ہوگا شوگر بڑھ جائے گی، غصہ ہوگا اللہ نے ہمارے دماغ میں باریک بانس سے زیادہ باریک جو خون کی نسیں ہے اس کا دوران خون کا بڑھ جائے گا، وہ نسیں پھٹ جائے گی، دماغ میں خون کے باریک باریک گانٹے اور خون کے کلاٹ ہوگے، جس کی وجہ سے انسان یا تو کوما میں چلا جائے گا یا پیرالائز کا یا لقوے کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ غصے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علاج بتلایا، اگر غصہ کسی کو آ جائے، بیماری بتلائی، اللہ کے نبی نے اس کا علاج بھی۔ اگر غصہ آ جائیں، آپ کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ، آپ اگر کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی غصہ آتا ہے وہ غصہ شیطان کے اثر سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی غصہ آئے وہ شیطان کے اثر سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے بنایا، اور اس آگ کو کیسے ٹھنڈا کیا جاتا؟ پانی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی غصہ آ جائیں پانی پی لو، اور پانی پینے کے بعد میں وضو کر لو۔ نمبر 1، آپ اگر کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ۔ نمبر 2، پانی پی کر کیا کر لو؟ وضو کر لو۔ احادیث میں تیسرا علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا بتلایا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کچھ بحث مت کرو۔ غصہ آ رہا ہے، 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک آدمی غصہ آنے کے وقت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، خاموش ہو جائے، اپنی دلیل کو پیش کر کے وہ آگ کو اور نہ بڑھائے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، سامنے والے کو خاموش کرانے کے لیے اپنے غصے کی لگی آگ کو اور نہ بھڑکائے۔ جب بھی غصہ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں سرخ ہو جائے گی اور گردن کی نسیں پھولنے لگ جائے گی۔ یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب بھی غصہ آئے گا انسان کی آنکھیں سرخ ہو جائے گی اور گردن کی نسیں پھول جائیں گی، اور کسی کی گردن کی نسیں اگر پھولنے لگ جائے اس کے جسم کے بہت بڑے ہلاکت کا اور خطرات کا خدشہ ہے۔
اندھے چاہے اپنے آپ کو غصے سے بچائے۔ نمبر 1 کھڑے ہو بیٹھ جائے، نمبر 2 پانی پی کر وضو کر لے، نمبر 3 خاموش ہو جائے۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے متعلق بیان فرمائی، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو اٹھا کر پٹک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان تو وہ ہیں جو غصے کو برداشت کر لے، جو غصے کو پی جائے۔ اور پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، غصے کے گھونٹ کو کوئی اللہ کے لیے پی جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا اجر و ثواب کسی صبر کا نہیں۔ پانچویں بات کہ جب کسی کو غصہ آئے اور غصہ آنے کے وقت میں وہ اس بات کو سوچ کر یہ غصے کو میں صرف اور صرف اللہ کے لیے پی رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے لیے غصے کو پیے گئے کا یہ گھونٹ کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا کہ دوسری کوئی نیکی کا اتنا بڑا اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ تو یہ غصے سے متعلق بیان تھا، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرے، اس تعلیمات کو اپنے بچوں میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ 4 لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری بات فرمائی اور بہترین شخص بتلایا ان لوگوں کو کہ جن کو بہت دیر کے بعد غصہ آتا ہے اور بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ غصہ آنا انسانی فطرت میں داخل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کا علاج بھی بتلایا کہ بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، وضو کر لیں، خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں، اور وہ صبر کا بدلہ اللہ سے لیں، اور وہ صبر اللہ کے لیے کرے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے متعلق اس تعلیم پر اور ان احادیث پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ غصے سے ہونے والے نقصانات سے، کئی گھروں میں غصے کی وجہ سے آگ لگ گئی، کئی گھر غصے کی حالت میں تباہ و برباد ہو گئے، کئی خاندان غصے کی حالت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی غصے سے حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔